اب آخری حصہ آ گیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور بالخصوص صبر کرنے والے۔ یہ بالخصوص کا لفظ کہاں سے آ گیا، اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ صابرون نہیں کہا، حالانکہ اس سے پہلے آیا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ حالت رفعی میں ہے۔ یہاں یہ جو ہے حالت نصبی میں کیسے آ گیا؟ یہ حالت نصبی ہے، یہ حالت جری ہے۔ والصابرین یہ کیوں آیا؟ اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہاں کوئی شے محذوف ہے۔ وَأَخُصُّ بِذِكْرِ الصَّابِرِينَ، اور خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں صبر کرنے والوں، یعنی در حقیقت انسان کی شخصیت کا اصل امتحان ہوتا ہے یہاں آ کر۔ نیکی کے لیے کچھ خرچ بھی کر لیا، کچھ اور بھی کر لیا، عبادت گزاری بھی کر لی، یہ ساری چیزیں نیکی کی ہو گئیں، لیکن جس کو میں نے پہلے سورۃ العصر کے درس کے دوران اسٹرینتھ آف کیریکٹر کے نام سے کے لفظ سے تعبیر کیا تھا، وہ کیریکٹر کی اسٹرینتھ جو ہے اس کا ظہور تو ہوگا صبر۔ آپ تکلیفیں جھیل سکتے ہو، مصائب برداشت کر سکتے ہو۔ اخص بذکر صابر، خص یا خص، خاص کرنا کسی چیز کو، واخص بذکر صابرین، اور خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں الصابرین، صبر کرنے والوں کا، اس لیے میں نے اضافہ کیا خصوصاً صبر کرنے والے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ صبر کے تین جو مواقع ہیں، بھوک، فقر، فاقہ۔ باسا کا لفظ جب آتا ہے تو وہ بھوک کے لیے، فاقے کے لیے، فقر کے لیے آتا ہے۔ جب باس کا لفظ آتا ہے، سختی، تو یہ جب اس شکل میں آئے گا تو یہ جنگ کے لیے کہ سخت ترین جو ہے مرحلہ، جہاں پر کہ انسان کی جو سب سے قیمتی متاع ہے اس کی زندگی، اسی کا گویا کہ خطرہ اور اندیشہ ہے، اس کا رسک لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے، تو وہ آخری بات ہے۔ ضراء، ضرر سے، تکلیف، جسمانی اذیت، جیسے کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا جیسے کوئی شخص، ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کہیں زخمی ہو گئے کسی جنگ میں، اور زخم کی جو تکلیف تھی اسے برداشت نہیں کر سکے، خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنت میں پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت میں پہنچ گئے، میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہوا۔ تو یہ صبر کر سکنا، وہ کوفت کو، جان اللہ کی امانت ہے، اس کو لے لینا کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ خودکشی جو ہے یہ حرام موت، یہ گویا کہ کبائر میں سے ہے۔ تو صبر کرو، جھیلو، جب تک اللہ جان باقی رکھنا چاہتا ہے تمہارے جسم میں، اس کی رضا پر راضی رہو۔ اس کو خود اپنے ہاتھوں اس جان کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، وہی جب چاہے گا لے گا۔ تو اس اعتبار سے جھیل سکنا، برداشت کر سکنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اس کا ذکر جو ہے اس سورہ بقرہ میں اس آیہ مبارکہ سے ذرا ہی پہلے، اس لیے کہ یہ 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، 19ویں رکوع میں وہ مضمون آ چکا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے اہل ایمان، ایمان کے دعوے داروں، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، جانی اور مالی نقصانات سے بھی، یہ تمام امتحانات آئیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بس ان کے زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، جو اللہ چاہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانے والے، وہ صبر کرنے والے۔ تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ اب اس آخری ٹکڑے کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ قرآن جو تصور نیکی پیش کر رہا ہے وہ فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ ہے بھکشوؤں کے تصور نیکی سے، یا یہ اور جو رہبانی تصورات ہیں، خانقاہی تصورات ہیں، وہ اہنسا تو اس میں ہے اور وہ سب ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اسلام تو اس کے کل برعکس تصور لا رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ایگریسو کانسیپٹ ہے نیکی کا، اس میں جنگ کا تصور بھی ہے، حالانکہ عام انداز میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جنگ تو بہت بری شے نہیں، اگر وہ جنگ حق کے لیے لڑی جا رہی ہے، اگر وہ جنگ نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، تو یہ نیکی کا بلند ترین مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اسلام کی نیکی وہ نہیں ہے کہ جو زندگی کا اصل میدان ہے
وہ اشرار کے حوالے کرے، بدماشوں کے حوالے کر کے خود کونوں کھدروں میں جا کر، خانقاہوں کے اندر یا پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جائے اور وہاں پناہ لے لے۔ وہ نیکی اسلام کی نیکی نہیں ہے۔ اسلام کی نیکی تو وہ ہے جو ان تمام منزلوں سے گزر کر، یہ شرط لازم ہے، ان منزلوں سے گزری ہو، وہ ایمان بھی ہو، وہ بنیادی اخلاقی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہو، پھر یہ ہمت بھی ہو کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدی سے پنجہ آزمائی کرے، باطل سے مقابلہ کرے۔ یہ ملیٹنٹ اسلام جس کو آج کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ ملیٹنسی ہے۔ اسلام باطل کو، اگر طاقت ہے، اہل حق کے ہاتھ میں طاقت ہے، پھر وہ باطل کے وجود کو گوارا کرے تو ظاہر بات ہے پھر حق کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے مشکوک ہو جائے گی۔ وہ تو بات، لیکن یہ کہ انفرادی سطح پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے، لیکن باطل کی بالادستی، ایک ظالمانہ نظام کی بالادستی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ طاقت ہوگی تو اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو باطل سے پنجہ آزمائی، میدان میں آ کر اسے للکارنا، بدی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مقابلہ کرنا، اسے چیلنج کرنا، یہ ہے نیکی کا بلند ترین مقام۔ یہ گویا کہ نیکی کی معراج ہے۔ اسی سے ایک بات ثابت ہو گئی، جب یہ کردار جو یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جن کے اندر روح ایمان ہے، جو خادم خلق ہیں، جو ہمدردی کا پتلا ہیں، جو نماز کے اور زکوٰۃ کے پابندی کرنے والے ہیں، جو ایفاء عہد کرنے والے ہیں، ان کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوگی؟ ظاہر بات ہے وہ جنگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اپنا اقتدار مطلوب نہیں ہو سکتا انہیں۔ یہ چیز تو اس پورے فریم میں فٹ ہوتی نہیں۔ یہ پوری ایک شخصیت ہے، ایک پوری کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے، کردار نگاری ہے جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ بات فٹ نہیں ہو سکتی۔ ان کی جنگ ہوگی تو کس لیے؟ حق کے لیے ہوگی۔ ان کی جنگ ہوگی حق کے دفاع کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے، نیکی کے پرچار کے لیے، بدی کے استحصال کے لیے، باطل کا قلع قمع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ امپلائڈ ہو گیا سورۃ العصر میں جو تیسری شرط لازم ہے نجات کی، وتواصوا بالحق۔ یہ گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن یہاں لفظ جنگ پر اگر آپ غور کریں گے اور اس پورے کردار میں اگر اس کے لیے مقام تلاش کریں گے تو اس میں خود بخود پس منظر میں بات نظر آئے گی کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، لتکون کلمت اللہ العلیٰ، اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے، اور ظلم کے استحصال کے لیے، تواصوا بالحق۔ در حقیقت یہ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ تکلیفیں جھیلیں، فقر و فاقہ برداشت کریں۔ چنانچہ وہ آیت بھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی، جو 19ویں رکوع کی آیت ہے، تو وہ 7ویں رکوع میں جو اس امت کا اصل مقصد آیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ایک امت وسط بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، حق کی گواہی، اللہ کے دین کی گواہی دے، تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی تمہیں گواہی دینی ہے جیسے کہ ہمارے رسول نے تم پر گواہی دی ہے۔ وہ تم پر گواہ بنے، تم پوری نوع انسانی پر گواہ بنو۔ اس کے لیے ہے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اسی میں آگے آیا وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ گویا کہ شواہد ہے جس کی بنا پر اس آیہ مبارکہ میں بھی چاہے صراحتاً مذکور نہیں ہے تواصوا بالحق کی کوئی چیز، لیکن یہ کہ وہ یہاں مقدر ہے، محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اب آخری ٹکڑا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آئے گا بار بار، چنانچہ صحیح ایمان کی ڈیفینیشن کے بعد سورہ حجرات میں الفاظ آئیں گے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یہ صدق کا لفظ جو ہے وہ صرف سچی بات کہنے کے لیے نہیں آتا، راست کردار ہو، راست گو ہو انسان، راست جو ہے اس کی راست باز ہو، راست گو ہو، راست کردار ہو، پوری شخصیت کے اندر صداقت جو ہے وہ اگر سرایت کیے ہوئے ہو تو اولئک الذین صدقوا، یہ ہے حقیقت میں سچے لوگ، ان کا قول سچا،
اگر ان کا دعویٰ کوئی نیکی کا ہے، حالانکہ کوئی نیک آدمی نیکی کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اگر دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو سچے انسان ہیں، یہ لوگ ہیں جو سچے صاحب ایمان ہیں، یہ کردار جن کو حاصل ہے وہ سچے مسلمان ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ گویا کہ ایک اضافی بات ہے جو یہاں جاتے جاتے یوں سمجھیے آخری تحفہ اللہ نے دیا اس آیت میں، کہ ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لو تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے ذہنوں میں بس کچھ ظواہر اور مظاہر کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہو کر رہ گیا ہے، خاص قسم کی وضاحت، خاص قسم کا لباس، خاص قسم کا اٹھنا بیٹھنا، یہ جو حرکات و سکنات ہے، بس یہ تقویٰ ہے۔ اولئک هم المتقون، حقیقت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو جس آیت کا حوالہ دیا تھا بر اور لیسا کی بحث میں، لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، یہاں ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخر میں لفظ آیا اولئک هم المتقون، گویا کہ اس پوری آیت کو وہاں سمو لیا گیا ایک لفظ لا کر، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے جس میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ کس میں ہوگا؟ ریفر ٹو آیت نمبر 177۔ گویا کہ قرآن مجید کو بھی اس حوالے سے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تقابل آیات کے ذریعے سے ان کے اندر ہمیں اور رہنمائی ملتی ہے، گہری بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی، یہی مطلوبہ کردار ہے، یہ پیکر ہے نیکی کا۔ روح نیکی حقیقتاً اگر موجود ہے تو انسانی شخصیت میں سرایت کرے گی، تو یہ حیولہ ہے انسانی شخصیت کا جو سامنے آئے گا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الصادقین وعبادک المتقین، آمین یا ارحم الراحمین۔